shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنذرتكم النار فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا سمعه أهل السوق وحتى سقطت خميسة كانت عليه عند رجليه رواه الدارمي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت إلى من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو أنها أرسلت في من سأراس السلسلة لصارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها رواه الترمذي. وعن أبي بردة رضي الله تعالى عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في جهنم لواديا يقال لها حبحب يسكنه كل جبار رواه الترمذي. الفصل الثالث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام وإن غلظ جلده 70 ذراعا وإن ضرسه مثل أحد. وعن عبد الله بن حارث بن جزء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في النار حيات كأمثال البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجره حموتها 40 خريفا. وإن في النار عقارب كأمثال البغال المؤكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجره حموتها 40 خريفا رواهما أحمد. وعن الحسن رضي الله رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر مكوران في النار يوم القيامة. فقال الحسن وما ذنبهما؟ قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت الحسن رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إلا شقي. قيل يا رسول الله ومن الشقي؟ قال ومن لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له بمعصية رواه ابن ماجہ. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے میں تم کو آگ سے ڈراتا ہوں، میں تم کو آگ سے ڈراتا ہوں. آپ یہی فقرہ بار بار کہتے رہے اور آواز اتنی بلند ہو گئی حتیٰ کہ اگر آپ میری اس جگہ میں ہوتے تو آپ کی آواز کو بازار والے سن لیتے، یہاں تک کہ وہ چادرہ جو آپ کے اوپر لیا ہوا تھا وہ آپ کے پاؤں پر گر پڑا. یہ دارمی کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سیسا اس کی مقدار اور آپ نے ایک پیالے کی طرف اشارہ کیا آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے اور یہ 500 سال کی مسافت ہے
تو زمین تک پہنچ جائے گا رات سے پہلے، لیکن اگر اس کو پھینکا جائے زنجیر کے سرے سے تو یہ 40 سال تک چلتا رہے گا رات دن، قبل اس سے کہ دوزخ کی گہرائی کو پہنچے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام حبہب ہے، اس میں رہے گا ہر جبار سرکش۔ www.shahideislam.com ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخی لوگوں کا بدن دوزخ میں اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ان میں سے ایک کے کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے کے درمیان تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت ہوگا، اور اس کے چمڑے کا موٹاپا 70 گز ہوگا، اور اس کی ڈاڑھ بہت پہاڑ کے برابر ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جزہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دوزخ میں سانپ ہیں بوختی اونٹوں جتنے جتنے، ان میں سے ایک دفعہ جو کاٹے گا تو اس کے زہر کو 40 سال تک محسوس کرے گا۔ اور دوزخ میں بچھو ہیں کھچروں جیسے جن پر پلان ڈالا گیا ہو، ان میں سے ایک مرتبہ کاٹے گا تو اس کے زہر کو 40 سال تک محسوس کرے گا۔ یہ دونوں مسند احمد کی روایتیں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند کو لپیٹ کر قیامت کے دن دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حسن نے عرض کیا کہ ان کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا، میں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت حسن خاموش ہو گئے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے کتاب البعث والنشور میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں داخل ہوگا دوزخ میں مگر بدبخت۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ بدبخت کون ہے؟ فرمایا، جس نے اللہ کی خاطر کبھی کوئی بندگی نہیں کی اور اس کی خاطر کسی گناہ کو نہیں چھوڑا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کسی مقام پر تشریف فرما تھے تو وہاں یہ بیان فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور بس اس میں ایک ہی فقرہ بار بار دہراتے رہے، انذرتکم النار انذرتکم النار، میں تمہیں دوزخ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں دوزخ سے ڈراتا ہوں۔ اس فقرے کو آپ نے اتنی بار دہرایا اور اس میں آپ کی آواز اتنی اونچی ہو گئی کہ جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوتے تو یہاں سے بازار والے لوگ آپ کی آواز کو سن لیتے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ بازار کے درمیان میں اور اس جگہ کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہوگا، مطلب یہ کہ ذرا تھوڑا فاصلے پر ہوگا،
تو یہ فرمایا کہ آن رسول اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی اونچی ہو گئی کہ یہاں اگر آن رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو آواز بازار والوں تک پہنچ جاتی. ایک ہی فقرے کو بار بار دہراتے گئے، میں تمہیں دوزخ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں دوزخ سے ڈراتا ہوں. دوسری حدیث میں فرمایا ایک پیالہ تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر اتنا سیسا ہو، سیسا اس کو کہتے ہیں یہ جو پنسلوں میں ڈالا جاتا ہے، رصاص کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں. اگر اتنا سیسا ہو یعنی گول گیند کی شکل میں، پیالے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اور اس کو آسمان سے چھوڑا جائے تو رات سے پہلے وہ زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 سال کی مسافت ہے. لیکن دوزخ کے کنارے سے اس کو چھوڑا جائے تو اس کی گہرائی کو 40 سال میں بھی طے نہیں کر سکے گا. یعنی 40 سال تک یہ کرہ یہ چلتا رہے تو وہاں نہیں پہنچ سکے. آسمان و زمین کا فاصلہ ایک رات میں طے کر لے، لیکن دوزخ کے اوپر کے حصے سے اس کی گہرائی تک 40 سال تک میں بھی نہ پہنچ سکے. اس سے اندازہ کرو کہ کتنی گہری ہوگی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ پناہ میں رکھے. سیسے کو اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، سب سے زیادہ تو نہیں، اس سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. وہ کیا اس کو کہتے ہیں، سیما پارا، سب سے زیادہ بھاری دھات وہ ہے. لیکن بہرحال سیسا بھی دوسری دھاتوں کی بنسبت بھاری ہوتا ہے. اور اصول یہ ہے کہ جتنی چیز بھاری ہوتی ہے اتنی نیچے کی طرف اس کی حرکت تیز ہوتی ہے. دوسرے اس کو کرے کی شکل میں بیان فرمایا گول، اس لیے کہ بھاری چیز جب گول شکل میں ہوتی ہے تو اس کی حرکت اور زیادہ تیز ہوتی ہے. www.shahideislam.com. تیسری حدیث میں فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام حبحب ہے. وادی میدان کو کہتے ہیں، یعنی ایک جہنم ایسی ہے اس کا نام حبحب ہے، اور اس میں صرف جبار اور سرکش لوگ رہیں گے. بڑے لوگوں کی وہ ایک کلاس ہوگی. تو پشتی کہتے ہیں کہ حبب کہتے ہیں تیز چیز کو. تو واللہ عالم اس جہنم کا نام حبحب اس لیے رکھا گیا کہ اس کی آگ بہت تیز ہوگی، آگ کی تیزی کی وجہ سے اس کا نام حبحب ہے. چوتھی حدیث میں ہے، اور یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا، کہ دوزخ میں دوزخیوں کے بدن بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ یہ جو کان کی لو ہے، یہ کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ ہے، یہ 700 سال کی مسافت کا فاصلہ بن جائے گا. کتنے کان اور کندھے کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ کان کی لو کے درمیان اور کندھے کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ، 4 انگشت 6 انگشت، بس اس سے زیادہ نہیں.
لیکن یہ 700 سال کی مسافت کا فاصلہ بن جائے، اتنے بڑے بڑے ان کے وجود ہوں گے، اور 70 ہاتھ اس کے چمڑے کا موٹاپا ہوگا، اور احد پہاڑ جتنی اس کی ڈاڑیں ہوں گی۔ پانچویں حدیث میں ہے کہ جہنم میں بختی اونٹ جتنے سانپ ہوں گے، یعنی اتنے موٹے، لمبے تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے، موٹاپے میں بھی۔ ایک دفعہ کاٹے گا تو ان میں سے ایک سانپ ایک دفعہ کاٹے تو 40 سال تک اس کا زہر رہے، زہر محسوس کرے، اور اس کو ہم کاٹتے رہیں گے۔ بچھوؤں کے بارے میں فرمایا کہ جہنم میں بچھو ہوں گے، اور ان کی جسامت ہوگی کھچر کے اوپر پلان ڈالا ہوا ہو، اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے۔ ان میں سے ایک اگر ایک مرتبہ کاٹ لے تو 40 سال تک اس کا زہر محسوس ہو۔ نعوذ باللہ۔ اور چھٹی حدیث میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو بھی قیامت کے دن لپیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ قرآن مجید میں بھی ہے، اذا الشمس کورت، جبکہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ حضرت حسن نے پوچھا کہ حضور، اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ان کا کیا گناہ تھا، ان کو کیوں ڈال دیا جائے گا جہنم میں؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس کا جواب نہیں دیا، اور فرمایا میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ غالباً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد حکمت معلوم کرنا تھا کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی نہیں بتائی۔ وجہ یہ ہے کہ فلسفہ تراشی کی ضرورت ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کو فرما دیا ٹھیک ہے، فلسفہ جاننے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن یہ سوال ہی غلط تھا، اس لیے کہ سورج کا یا چاند کا دوزخ میں ڈالا جانا کسی گناہ کی بنا پر نہیں، بلکہ جہنم کو جھونکنے کے لیے، مزید جھونکنے کے لیے۔ دوسری اس لیے کہ بہت سی قومیں سورج اور چاند کی پرستش کرتی ہیں، ستاروں کی پرستش کرتی تھیں، ان کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ shahideislam.com اور آخری حدیث میں ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں صرف بدبخت جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بدبخت کون ہے؟ فرمایا جس نے اللہ تعالی کے لیے کبھی نیکی کا کام نہیں کیا اور اللہ تعالی کی خاطر کبھی برائی سے نہیں بچا۔ جو لوگ کہ رضائے الہی کے لیے نیک کام کرنے کا اور رضائے الہی کے لیے برے کاموں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، حق تعالی شانہ ان کو دوزخ سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ رکھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ،
جن گناہگار مسلمانوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا ان کو بھی تعذیب کے لیے نہیں بلکہ تطہیر کے لیے بھیجا جائے گا، پاک کرنے کے لیے۔ زنگ لگ جاتا ہے لوہے کو تو پھر اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں۔ تو دلوں کے میل کچیل جو جم گئے ہیں، ذکر اللہ سے وہ دور نہ ہوئے، دنیا کے آلام و مصائب سے وہ دور نہ ہوئے، قبر کی وحشتوں اور تنہائیوں سے وہ دور نہ ہوئے، حشر کی فتنہ سامانیوں سے وہ دور نہ ہوئے، تو اب جہنم کی آگ ہی اس کو دور کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے میل کو بھی دور فرما دیں اور اللہ تعالیٰ پاک کر کے ہمیں دنیا سے لے جائیں۔ بس جہنم کا بیان ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com